ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچوں کو بطور خاص اپنی بیٹیوں کو تم محتاجی کے اندیشے سے قتل مت کرو۔ عرب والوں کے ہاں تو یہ عام رواج تھا کہ چونکہ بیٹیاں جنگ نہیں کر سکتی تھیں، لڑائی نہیں کر سکتی تھیں، مال نہیں کما سکتی تھیں، لہذا انہیں زمین کا بوجھ سمجھا جاتا تھا اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس حرکت شنیعہ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیوں کرتے ہو؟ اسی وجہ سے نا کہ یہ تمہارے گھر میں بیٹھ کر کے تمہاری کمائی کھائیں گی اور تم محتاج ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، املاق کا مطلب محتاجی نہیں ہوتا، املاق کا مطلب ہوتا محتاجی کا اندیشہ کہ مال جو موجود ہے وہ کسی کو دینے کی وجہ سے، کسی کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے عربی کا محاورہ ہے املق الدہر، زمانے نے آدمی کے پاس جو مال تھا اس کے ہاتھ سے مال نکال دیا۔ مال کا ہاتھ سے نکل جانا، اس کے اوپر املاق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ آپ کر لیں محتاجی کا اندیشہ، کہ اگر ہم بیٹیوں کے اوپر خرچ کریں گے تو مال موجود رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا اور ہم محتاج ہو جائیں گے۔ اس محتاجی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو، خاص طور سے اپنی بچیوں کو قتل مت کرو۔ ناظرین کرام، بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ عرب والے تو جاہلیت پسند تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن جب وہ پیدا ہو جاتی تھی تب۔ لیکن آج جس دور کو ہم ترقی یافتہ دور کہتے ہیں زمانے نے بڑی ترقی کر لی ہے، لوگ پہلے سے زیادہ ذی علم ہو گئے ہیں، سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، لیکن میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، آج جاہلیت میں ان عربوں سے زیادہ ہم لوگ مبتلا ہیں۔ وہ بچیاں پیدا ہو جاتی تھی تب درگور کرتے تھے، اور ہم لوگ بچی پیٹ میں ہوتی ہے تبھی اس کو مارنے کا پلان کرتے رہتے اور اس کو مار دیتے۔ حکم دیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، محتاجی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، ایک حدیث کے تناظر میں اس گناہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک قلت ان ذلك العظیم قلت ثم ای قال وان تقتل ولدك تخاف ان يطعم معك قلت ثم ای قال ان تزانی حلیلۃ جارک۔ رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التفسیر کے اندر لائیں۔ ترجمہ اس حدیث پاک کا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ ناظرین اکرام، جب بھی عبداللہ کا لفظ بولا جائے اور آگے ابنیت نہ ہو تو اس سے عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا خالق ہے۔ پھر میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عظیم چیز ہے۔ پھر میں نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو، خاص طور سے اپنی بیٹی کو، اس خوف سے قتل کر دیتے ہو تیرے ساتھ کھائے گی۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی پڑوسن کے ساتھ یا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ زنا ویسے ہی حرام ہے، لیکن اس کی قباحت، اس کی شناعت دو چند ہو جاتی ہے جب آدمی زنا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کرے۔